نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم انشاءاللہ سورہ ملک کو کور کریں گے، اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ تو لاسٹ میرے لیکچر میں میں نے تھوڑے سے 10 منٹ کا لیکچر جو تھا اس میں صرف فضائل بتائے تھے تاکہ ان کو ہم جاننے کے بعد اس کو جب ہم سورہ کو شروع کریں تو اس کا اچھے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم سورہ کو شروع کریں گے۔ تو میں شروع کرتی ہوں ٹائم زیادہ ضائع نہ کیے بغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات پاک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بابرکت ذات، انسان چاہے جتنا بھی پاورفل ہو جائے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساری کی ساری جو بادشاہی ہے وہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پہلی ہی آیت میں میسج یہی ملتا ہے کہ اگر جیسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک چیز کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے تو ہم نعوذ باللہ اگر تو کسی انسان کی پاور کا پتہ چل جاتا ہے تو اس سے تو پھر ہم بہت زیادہ الرٹ رہتے ہیں، اس کی آوبھگت کرتے ہیں، اس سے کبھی بھی وہ کام اس کے سامنے نہیں کرتے یا اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے پوری کائنات کا، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی ادھر سے ادھر سرک نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے، ہم کس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی کہ انسان جہاں تک مرضی پہنچ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ جتنی بھی وہ بلندیوں پر پہنچ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کن اور فیکون کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر آگے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی تو ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم، تم میں سے کون، احسن عملا، اچھے عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 صفات اور آ گئیں۔ پہلے ہم نے دیکھی قدیر یعنی کہ قادر، ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر پاور، اور وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جیسے ہم اکثر آزمائش کی بات کرتے رہتے ہیں لیکن اس طرح سوچتے نہیں ہیں۔ اگر انسان خوشحال ہے تو تب بھی انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، اگر انسان کسی مشکل میں ہے تب بھی انسان آزمایا جا رہا ہے، اگر کسی کو بیٹے مل گئے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، اگر کسی کو دونوں مل گئے تب بھی آزمایا جا رہا ہے، اگر کسی کو کچھ بھی نہیں ملا بے اولاد ہی ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اسی طرح مال، اولاد، ہر طرح سے۔ تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری آزمائش نہیں ہوگی۔
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ زندگی اور موت کو تو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے، یعنی کہ جو تمہیں یہ دنیا کی زندگی جو ملی ہے، پھر تمہاری زندگی کا اختتام ہونا ہے، وہ اس لیے ہے پیچھے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زندگی کو ملنے کے بعد، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یعنی کہ ایسا کہہ لیں کہ یہ دنیا کیا ہے، ایک امتحان کا کمرہ ہے، اور جب یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یہ پیپر ڈن ہو جائے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ابدی زندگی ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی نعمتوں والی زندگی جو ہے، بغیر تکلیفوں کے، بغیر آزمائشوں کے، جس نے وہ حاصل کر لی اس کمرہ امتحان میں بیٹھ کر، وہی کامیاب ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر یعنی کہ وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے ہر چیز پر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ساتھ ہی پھر وہ بخشنے والا بھی ہے، کہ یعنی کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک کر لیتا ہے، لیکن جب وہ پلٹ آتا ہے، اس کو یعنی کہ سمجھ ایسی کہ غفور کی صفت کو ہم اس طرح سمجھیں گے کہ اگر کوئی آزمائش آئی تو انسان انسان ہونے کے ناطے اس میں کمی کوتاہی کر دی، اس نے کچھ ایسے الفاظ منہ سے جاری کر دیے، یا کوئی ایسا کسی کے ساتھ معاملہ کر لیا، اور اس کو بعد میں سمجھ آئی کہ اوہو یہ تو میرے لیے آزمائش تھی، تو میں نے کیا کر دیا۔ پھر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وہ پلٹتا ہے اور اس سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر غفور کی صفت کی وجہ سے اس انسان کو بخش دیں گے اور اس کے گناہوں کو ڈھانک دیں گے۔ اور آج بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی یہ صفت جو ہے، اکثر ہم قرآن پاک میں غفور کی صفت کو پڑھتے ہیں، لیکن اتنا ڈیپتھ میں نہیں جاتے۔ غفارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو موٹر سائیکل چلانے والے ہوتے ہیں، انہوں نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، اور آپ اس کو کبھی بھی اس کے ساتھ پہچان نہیں سکتے کہ اس کا اندر سے چہرہ جو ہے وہ اس شخص کا کیسا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جس طرح وہ ہیلمٹ پہننے والا اپنے فیس کو ڈھانک لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، آپ پہچان نہیں پاتے، تو اسی طرح کا پردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر ہمارے جو بلا سوچے سمجھے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو اس طرح پردہ ڈال دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کائنات کی طرف آتے ہیں، جو کہ بار بار ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ کام فہم بندہ بھی اگر اس کو یہ کوشچن کیا جائے تو وہ بھی پہچانیں گا کہ اس کے پیچھے سب جو ہے وہ چیزیں کون چلا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور۔ اور وہ ذات جس نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر نیچے تہ بتہ، نہیں تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی کجی، کوئی نقص۔ فرج البصر هل تری من فطور، پھر بھی تم لوٹ کر آئے گی تمہاری نظر، نہیں تمہیں کوئی فطور، کوئی عیب نظر آئے گا اس میں۔ تو ہم دیکھیں کہ آسمان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی مثال یہاں پر دیتے ہیں کہ اگر انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ اور بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پلرز کی اتنی بڑی چھت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھڑی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھ کہ کیا تمہیں کوئی رکھنا، کوئی چیز نظر آتی ہے؟ نہیں۔ پھر دیکھو لیکن تمہیں کوئی بھی اس میں فطور، کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی۔ پھر دوبارہ فرمایا ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، پھر پلٹ کر دیکھو، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری ناکام نظر پلٹ کر تیری ہی طرف آ جائے گی تھکی ہوئی حسرت سے، لیکن تمہیں کوئی بھی عیب، کوئی بھی رکھنا اس کی تخلیق میں نظر نہیں آئے گا۔ پھر مزید فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین وأعتدنا لهم عذاب السعیر، اور تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے خوبصورت بنا دیا، یعنی کہ یہ جو ہمیں چاند ستارے نظر آتے ہیں رات کے وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو آسمان دنیا ہے ان کی خوبصورتی کا ہم نے ذریعہ بنایا ان ستاروں کو، جیسے کہ چراغ جلتے ہیں اس طرح سے وہ جلتے ہیں۔ اور وجعلنا رجوما للشیاطین، اور ہم نے شیطانوں کو پتھر مارنے کا، رجم کرنے کا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے، اور ان چراغوں یعنی کہ ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو جیسے کہ پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ شیاطین یا جنات جو ہوتے تھے وہ جاتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہوتے تھے، جو باتیں ہوتی تھی، وہ آ کے وہ سننے کی یعنی کہ سن لیتے تھے، اور وہ نیچے آ کے یہ جو جتنے ساحر تھے، جادوگر تھے، ان کو بتا دیتے تھے، اور پھر اس کے مطابق جو تھا وہ پلاننگ کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تھا اس چیز کا انتظام کر دیا کہ جب وہ ایک حد مقرر کر دی ان کے لیے، تو پھر وہ اس چیز کی جو استطاعت سے جو تھا ان کے اندر وہ نہیں رہی تھی کہ وہ وہاں تک پہنچ سکتے۔ تو یہاں ہلکا سا انشاءاللہ مزید جب آپ قرآن پاک کی طرف آئیں گے، پڑھیں گے، تو پھر اس کا ذکر سورہ جن میں آتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کا کام دیتے ہیں، ایک تو آسمان دنیا خوبصورتی کا بھی، اور اگر شیاطین جو ہیں وہ کسی طرح کی بھی اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اوپر آتے ہیں، تو پھر ان کو مار بھگانے کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ اور پھر ہر کوئی جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے لیے جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کی بات کو یہیں پر جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔